الحمدللہ بھی کہیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے اجازت دیں کہ پروگرام شروع کر دیا جائے. جزاکم اللہ خیرہ. جو ساتھی باہر کھڑے ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں. خوشیوں کے ساتھ نور کی سوغات آ گئی. دیکھو میں نے بولنے کو کہا تو جب میں شعر سناؤں گا تو بولنا پڑے گا آپ کو. بولیں گے انشاءاللہ. میں ایک ایسا ناظم ہوں کہ میں مجمع کو سونے نہیں دیتا, جگا کے رکھتا ہوں. بہت سے لوگ سو جاتے ہیں نا, تو اس لیے میں بار بار کبھی ہاتھ اٹھواتا ہوں, کبھی سبحان اللہ الحمدللہ کہلواتا ہوں. اس سے نیند بھاگ جاتی ہے. خوشیوں کے ساتھ نور کی سوغات آ گئی. ماشاءاللہ. خوشیوں کے ساتھ نور کی سوغات آ گئی. جس رات کی تلاش تھی وہ رات آ گئی. واہ بھائی ماشاءاللہ. زندہ دل لوگ ہیں, اللہ سلامت رکھے آپ کو. مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے. یہ بات صحیح ہے؟ اور ماشاءاللہ آپ کی محبتیں, جس عقیدت, جس محبت کے ساتھ, جس خلوص کے ساتھ آپ اپنے اس محبوب ادارہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ زینت القرآن کے اندر تشریف فرما ہے, میں سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نوجوان ساتھی ادھر کھڑے ہیں, کچھ سامنے کھڑے, ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں انشاءاللہ. آج پہلی مرتبہ آپ کی بستی میں میری آمد ہوئی ہے اور پہلا ہی جلسہ ہے آپ کا. یقین مانیے گا کہ آپ کی بستی میں, آپ کے مدرسے میں ہندوستان کے بہت معتبر, موقر, مقتدر علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں, جن کا بیان سن کر کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی. جب آپ ان کے بیان سے لطف اندوز ہوں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایسا جلسہ ہر سال ہونا چاہیے. یہ بات ہر شخص جب یہاں سے اٹھے گا تو کہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی بری نظر سے محفوظ فرمائے اور آپ جیسے لوگوں کو بھی بری نظر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پوری بستی میں پیار محبت قائم فرمائے. سب کہہ دو آمین. حمد باری تعالیٰ کے چند شعر پڑھتا ہوں. جو ساتھی باہر کھڑے ان سے گزارش ہے فوراً اندر تشریف لے آئیں. 10 منٹ کے بعد یہاں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ سب آ جائیں گے. دیکھیں حمد باری تعالیٰ کے شعر پڑھ رہا ہوں. اردو کس کس کو سمجھ میں آتی ہے چیک کرنا چاہوں گا کہ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے. کہ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے. کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے. وہ دیتا ہے دولتیں ایسے ویسوں کو لیکن, وہ دیتا ہے دولتیں ایسے ویسوں کو لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے. وہ دے کے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو, وہ دے کے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. اور اسی کے دم سے ہے قائم, اسی کے دم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام. بجھے گر چاند تو سورج نکال دیتا ہے. آئیے سامعین, آپ سب حضرات کو بیدار کرتے ہوئے میں یہ جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ کون کون نبی کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. ایک شعر سنا رہا ہوں نوجوانوں کے حوالے سے, ذرا نوجوان بیدار ہو جائیں. آپ کو انشاءاللہ شعر پسند نہ آئے تو پھر آئندہ سال کبھی مت بلانا مجھے. شعر دیکھیے گا کہ خدایا ہم پر یہ احسان کر دیا جائے, خدایا ہم پر یہ احسان کر دیا جائے, ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے. خدایا ہم پر یہ احسان کر دیا جائے, ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے. نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو, نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو ہم سب کے نام کا اعلان کر دیا جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. مدینہ جانا چاہتے ہیں نا بھائی؟ انشاءاللہ سب جانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ. ایک شعر اور سنا دوں, جو لوگ کھڑے وہ بیٹھ جائیں. انشاءاللہ ایسا جلسہ ہوگا کہ تاریخ رقم ہو جائے گی. 3 دن تک خواب میں انشاءاللہ آپ کو یہ جلسہ نظر آئے گا. اس لیے کہ اس جلسے کے اندر ملک ہندوستان کے بہت بڑے خطیب, خطیب ہندوستان, مقرر شعلہ بیاں, ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دینے والے خطیب حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سرزمین دہلی سے آپ کی اس بستی میں تشریف لا چکے ہیں. جب وہ آپ کے بیچ آئیں گے اور خطاب کریں گے تو انشاءاللہ مردہ دلوں کو تازگی مل جائے گی.
انشاءاللہ. اور ان کے علاوہ آج کل ملک ہندوستان کے مختلف صوبوں میں سب سے زیادہ بحیثیت خطیب مدعو کیے جانے والے ایک دوسرے عظیم خطیب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی میرٹھ کی سرزمین سے آپ کی بستی میں تشریف لانے والے. تو میں شعر سنانا چاہتا ہوں, آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا؟ جی عطا کرے. دیکھیے گا, بہت اچھی نظامت کر رہے تھے میرے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ, بڑی محبت رکھتے ہیں. قاری محمد سفیان صاحب جو آپ کے اس مدرسے میں ماشاءاللہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں, بچوں کو محنت سے پڑھا رہے ہیں. میں نے چند بچوں کا پروگرام سنا, مجھے بہت خوشی ہوئی. میں مفتی محمد شہباز صاحب کو اور مدرسے کی پوری کمیٹی کو, محتمم صاحب کو, صدر صاحب کو, پوری بستی والوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو, ماں بہنوں کو, سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں, مدینہ جانے والے لوگ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے. جی انشاءاللہ. کہ دل کو جب عشق نبی میں پختہ کاری آ گئی, دل کو جب عشق نبی میں پختہ کاری آ گئی, میری آنکھوں کو ادائے اشک باری آ گئی. واہ ماشاءاللہ. کاش آ کر خواب میں کہہ دیں کبھی مجھے حضور, کاش آ کر کہہ دیں خواب میں کبھی مجھے حضور, آ مدینے تو بھی آ جا تیری باری آ گئی. واہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بھائی, زندہ باد, جزاکم اللہ. مجھے بہت اچھے سامعین ملے ہیں, امید ہے انشاءاللہ آپ یہی بیدار رہیں گے. آپ کے اس جلسے کے اندر ملک ہندوستان کے بہترین قاری مجود القرآن طوطی ہند جناب حضرت قاری عبدالباسط دیوبندی بھی تشریف لانے والے ہیں. ان کی تلاوت جب آپ سنیں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا قرآن فیس ٹو فیس نہیں سنا. ان کا سانس بہت لمبا ہے, پڑھنے کا انداز نرالا ہے. وہ ایک ایک سورت کو ایک ایک سانس میں پڑھنے کا ہنر اور سلیقہ جانتے ہیں. اللہ نے ان کو بہت بڑا سانس عطا فرمایا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایشیا کے اندر شاید ہی کوئی قاری ہو جس کا سانس اتنا لمبا ہو جتنا قاری عبدالباسط دیوبندی کا سانس ہے, جب وہ تلاوت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود یقین آ جائے گا. سامعین جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے ادھر تشریف لے آئیں. ہمارے علاقے نور اللہ پور حفیظ سے جہاں کے قاری سفیان صاحب ہیں, کچھ احباب تشریف لائے ہیں, ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں, سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ ذرا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو لوگ ادھر کھڑے ہیں ادھر تشریف لے آئیں, دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی جگہ خالی ہے. آج کا یہ خوبصورت پروگرام آر کے دین میڈیا پر لائیو نشر ہو رہا ہے. یعنی آر کے دین میڈیا ہمارے بھائی جناب دین محمد صاحب آپ کے اس جلسے کو, آپ کے اس پروگرام کو, آپ کے اس مدرسے کو اور آپ سب کو پوری دنیا میں ماشاءاللہ لائیو نشر کر رہے ہیں. ذرا ایک مرتبہ دین محمد بھائی یہ پورا نظارہ کرا دیجئے گا. جو لوگ اس پروگرام کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پر جائیں, آر کے دین میڈیا اس پر لکھیں, فوراً یہ جلسہ ان کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کی بستی کے جو لوگ یہاں نہیں ہیں آپ اس کی لنک وہاں بھیج سکتے ہیں. اور آپ سب لوگ موبائل اپنی جیب میں رکھ لیں, اس لیے کہ سب سے بڑا کیمرہ یہاں آر کے دین میڈیا کا چل رہا ہے. موبائل میں آپ کو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بعد میں آپ اس پورے پروگرام کو اپنے گھر جا کر پورے سال بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ موبائل بہت خطرے کی چیز ہے, اس کو جیب میں رکھ لیجئے گا. میں ہر جگہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں آ کر آخرت کا خسارہ نہ کیجئے, دنیا میں آ کر آخرت کا خسارہ نہ کیجئے, ان موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے. اور داڑھی کو جو ناپسند کرتی ہے لڑکیاں, ایسی لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے. واہ ماشاءاللہ, بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. تالی نہیں. دین کی محفل میں سبحان اللہ الحمدللہ نعرہ لگا سکتے ہیں لیکن تالی نہیں. یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے, یہ سیاسی منچ نہیں ہے, یہ ایک ادبی منچ ہے, ادبی مجلس ہے. اس مجلس کے وقار کو ملحوظ رکھنا ہے آپ حضرات کو. آپ تالی نہیں, سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اور نعرہ لگا سکتے ہیں. ذرا ایک مرتبہ ہلکا سا نعرہ لگا کے دکھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سرزمین میملہ مصطفیٰ آباد, مدرسہ زینت القرآن, ماشاءاللہ زندہ باد, جزاک اللہ. آئیے سامعین, چونکہ آج 26 جنوری بھی ہے, جشن یوم جمہوریہ, اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانی دی ہے. انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی مفتی عبدالسمیع صاحب جب آئیں گے نا تو وہ آپ کو اس پر پوری تاریخ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے کتنی بڑی قربانی دی. بچے خاموش ہو جائیں, بالکل خاموش ہو جائیں, آواز نہ کریں. اس ملک کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ایک شعر سن لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کسی شاعر نے کہا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں,
माशाअल्लाह, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने वाह हैं। माशाअल्लाह, जब गुलिस्तां को खूं की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, माशाअल्लाह, फिर भी कहते हैं हमसे अहले वतन ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। इस मुल्क की खातिर सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी। तकरीबन 57,500 उलमाए किराम उस वक्त में इस मुल्क की लड़ाई लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश फरमा गए, जब इस मुल्क में उलमाए किराम 100 किलोमीटर दूर पर रहा करते थे। आज तो हर गांव में मौलवी मुफ्ती हाफिज कारी मौजूद है, लेकिन आप तसव्वुर करें अब से 100 साल पहले बहुत कम उलमा होते थे। 50-50 किलोमीटर दूरी पर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हाफिजों का इंतजार किया जाता था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है, फजल है, हर बस्ती में बड़ी तादाद में हाफिज मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं, दावत व तबलीग का काम हो रहा है, मेरे रब का करम है। अल्लाह हम सबको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। 3 बच्चे आपके इस मदरसे से इमसाल हाफिज कुरान हुए हैं, उन बच्चों के सरों पर दस्तार सजाई जानी है और इंशाअल्लाह ये खूबसूरत प्रोग्राम अपनी कामयाबी की मंजिलें तय करेगा। हमारे सभी मेहमान धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं, कुछ तशरीफ ले आए हैं और कुछ तशरीफ लाने वाले हैं। हमारे अजीज दोस्त हजरत मौलाना मोहम्मद कामिल साहिब जो आपके करीब मुस्तफाबाद की मस्जिद के इमाम और खतीब हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं। हम दिल की अमीर गहराई से उनका भी इस्तकबाल करते हैं। आइए सामाइन, अब आपने इजाजत दे दी, हजरत कारी मोहम्मद सुफियान साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद शहबाज साहब ने और कमेटी के लोगों ने इजाजत दे दी है कि बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के अपने असलाफ की रिवायत पर अमल करते हुए, अपने बुजुर्गों की रिवायत पर अमल करते हुए आज के इस तारीखी प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करने जा रहा हूँ। सामाइन, हमारे असलाफ की ये रिवायत रही है, हमारे बुजुर्गों का ये तरीक़ा कार रहा है कि जब भी वो किसी दीनी प्रोग्राम का इनेकाद करते तो सबसे पहले उस प्रोग्राम के लिए किसी ऐसी शख्सियत का इंतखाब कर लेते कि जिसकी बरकत से वो प्रोग्राम बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर हो जाता। और जाहिर सी बात है, जिस कारवां का कोई रहबर न हो वो कारवां रास्ते की भूल भुलैयों में गुम होकर मंजिले मकसूद से बहुत दूर जा गिरता है। इसीलिए इंतखाब सदारत हमारी नशिस्तों की तहजीब व सकाफत बन गई है, जिसका एहतराम करना हम सब की अदबी जिम्मेदारी है। तो आइए मदरसा ज़ीनतुल कुरान के इस तारीखी जलसे का बाज़ाब्ता सदारत के लिए इंतखाब कर लिया जाए और उसके लिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ नाम पेश करने जा रहा हूं उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत का कि जो इल्मी मैदान में आरिफ बिल्लाह, अमली मैदान में अहलुल्लाह, खिदमत खल्क में माशाअल्लाह, बेदारी फिक्र ख्यालात की बुलंदी में जज़ाकल्लाह और इसके कुरान और सुन्नत में सुभान अल्लाह हैं। मेरा इशारे कलाम महबूबुल उलमा व सुलहा, सूफी वक्त, नमूना असलाफ हजरत कारी मोहम्मद रजब अली साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इमाम व खतीब मोती मस्जिद चहाश्री बिजनौर, मैं हजरत वाला के सपुर्द आज के इस प्रोग्राम की सदारत का ऐलान कर रहा हूं और आज के इस प्रोग्राम की सदारत मैं हजरत वाला के सपुर्द कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि यहां से लेकर वहां तक हर एक शख्स अपने दोनों हाथों को उठा के सदारत की भरपूर तायद करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तुम्ही को है ज़ेबा सदारत नशीनी, तुम्ही को है ज़ेबा सदारत नशीनी, तुम्ही से है चमन में बू आफरीनी, हो सरखेल तुम बज़्म दानिश्वरों में, मुनासिब तुम्ही को है ये जागुज़ीनी। आइए सामाइन, ताइद सदारत के बाद बाज़ाब्ता प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज न तो वेद से होगा, न ऋग्वेद से होगा, न यजुर्वेद से होगा, न किसी गीता से होगा, न किसी रामायण से होगा, बल्कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज अल्लाह के उस मुक़द्दस कलाम से होगा कि जिसके बारे में रब ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक की कोई गुंजाइश नहीं। उस पाकीज़ा और पवित्र किताब से इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा, जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने अपने जिम्मे लिया और यूं फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उस मुक़द्दस किताब से इस जलसे का आगाज होगा, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखिरीन। उसी बाबरकत किताब से इस जलसे का आगाज होगा, जिस किताब के बारे में हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि
نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اسی پوتر اور مقدس کتاب سے اس تاریخی جلسے کا تاریخی آغاز کرنے کے لیے میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں دیوبند سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہترین مہمان مجود القرآن قاری خوش الحان طوطی ہند حضرت مولانا قاری عبدالباسط دیوبندی حفظہ اللہ تعالی، استاد شعبہ تجوید و قرات جامعہ قاسمیہ جامع الہدیٰ کھاری بجنور، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت والا سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں لہن داؤدی میں قرآن کریم کی تلاوت سے جلسے کا آغاز فرما دیں۔ اس تمہید کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، صبح ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، مقرر وقت کوئی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی قدرت جاگ جاتی ہے۔ بلا کسی تاخیر کے میں حضرت قاری عبدالباسط دیوبندی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے جلسے کا آغاز فرما دیں کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ بولو سبحان اللہ، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ زوردار نعروں کی گونج میں استقبال کریں قاری صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری عبدالباسط دیوبندی مدرسہ زینت القرآن۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب تشریف لیں۔ قاری صاحب